بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں جامن کی گٹھلیوں کے فائدے۔ جامن تو سبھی لوگ کھاتے ہیں۔ جامن کھانے کے بعد ہم اس کی گٹھلیاں بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خطرناک بیماریاں ہیں جن کا علاج جامن کی گٹھلیوں سے ہو سکتا ہے۔ جس طرح جامن بہت قیمتی ہے، میں اگلے دن بازار سے گزرا ہوں تو میں نے ایسے پوچھا تو اس نے کہا کہ 100 روپے پاؤ ہے۔ تو جامن اتنا قیمتی نہیں جتنی اس کی قیمتی گٹھلیاں ہیں جن کو ہم جامن کھانے کے بعد ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ جامن کی گٹھلیاں کھانے کے بعد ان کو خشک کر لیں، خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیں، اس سفوف کو محفوظ رکھیں۔ یہ بہت سی خطرناک بیماریوں کا بہترین علاج ہے، آسان سا علاج ہے، بغیر کسی کیمیکل پروسیس کے، بغیر کوئی چیز ملائے اس کو آپ استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کے آنتوں میں زخم ہو، جن کو معدے کا مسئلہ رہتا ہے، اکثر اوقات لوز ٹائپ موشن لگے رہتے ہیں یا موشن ٹائپ پاخانہ آتا ہے، ان کے لیے یہ انتہائی لاجواب قسم کا نسخہ ہے۔ وہ 2 سے 3 گرام جامن کی گٹھلیوں کا سفوف، معمولی سی مقدار میں زیرہ سفید پسا ہوا ملا کر، سفوف زیرے کا ملائیں اور معمولی سی مقدار میں چینی ملائیں، تو یہ 2 سے 3 گرام 4 گرام تک وہ صبح شام لیں، تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، آنتوں کے ورم جو ہیں، زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لوز موشن یا لوز پاخانہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، قبض بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ جن کو معدے میں گیس رہتی ہے، افارہ رہتا ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ اسی طرح وہ استعمال کریں، بہت لاجواب ہے۔ ان کو آم کی گٹھلیوں کا سفوف اور زیرہ ملا کر استعمال کریں تو ان کو گیس نہیں ہوگی اور خوراک صحیح طریقے سے ہضم ہوگی۔ اسی طرح ایسے لوگ جو کہتے ہیں منہ سے سمیل آتی ہے، دانتوں سے سمیل آتی ہے، وہ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بطور منجن استعمال کریں، دانتوں پر رگڑیں تو دانت چمک بھی جائیں گے اور دانتوں سے جو ہے سمیل بھی نہیں آئے گی، دانت خوبصورت بھی ہوں گے، کیونکہ جامن کی گٹھلیوں میں ایسے نٹس پائے جاتے ہیں، ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں، ایسی غذائیت پائی جاتی ہے، کیلشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو دانتوں کی خوبصورتی اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جس کے تحت بچے بڑے بیڈ پہ چھوٹا پیشاب کر دیتے ہیں، ان کی لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے کہ وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، 20 سال کا ہو گیا ہے، پھر بھی وہ رات کو سوتے ہوئے بیڈ پہ پیشاب کر دیتا ہے چھوٹا، تو اس سے عادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف اور اس میں زیرہ ملا کر وہ استعمال کرے، 2 سے 5 گرام تک عمر کے حساب سے یا ویٹ کے حساب سے دن میں 2 دفعہ، تو انشاءاللہ تعالی ان کو یہ بیڈ پہ پیشاب کرنے کی عادت جو ہے، یہ بیماری جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نسخے کو کم از کم 20 دن استعمال کریں، 20 دن میں اس کی یہ روٹین ختم ہو جائے گی، اس کی یہ بیماری جو ہے نا ختم ہو جائے گی، وہ بیڈ پہ پیشاب نہیں کرے گا۔ لیکن اس نسخے کو وہ انہیں چاہیے کہ کم از کم 2 مہینے استعمال کریں تاکہ یہ مستقلی بیماری سے چھٹکارا پا سکے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو جسم کے کسی حصے سے خون رس رہا ہو، خون آتا ہو، تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں، اسی جامن کی گٹھلیوں کو اور اس کے سفوف کو اور ساتھ زیرہ ملا کر، تو ان کا خون کا آنا، خون کا رسنا بند ہو جائے گا۔ یہ زخموں سے یا جسم کے مختلف حصوں سے بہتے ہوئے خون کو کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لاجواب قسم کا ٹانک ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اچھا، ایسے لوگ جن کو کہتے ہیں کہ
حاجت کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یہ مسئلہ اکثر لوگوں میں، نوجوانوں میں، میل فیمیل میں، بچوں میں ہوتا ہے، بزرگوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہی نسخہ انتہائی مجرب قسم کی چیز ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ 2 سے 5 گرام تک روزانہ دن میں 1 سے 2 دفعہ پانی کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا، ان کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہیں جامن کی گٹھلیوں کا سفوف اور کالا نمک تھوڑا سی مقدار میں ملا کر، اور اس پر تھوڑا سا لیمو جو ہے نا، وہ 1 لیمو پانی ڈالے اور اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر روزانہ دن میں 2 دفعہ پئیں۔ اس سے بڑی ہوئی تند وہ ختم ہو جائے گی، موٹاپا ختم ہو جائے گا، چربی ختم ہو جائے گی، اور وزن لوز کرنے کے لیے یہ بہت نایاب قسم کا نسخہ ہے۔ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک 10 دن کے اندر آپ کا وزن میں بھی کافی فرق پڑ جائے گا، اور چربی میں بھی کافی فرق پڑ جائے گا، اور آپ سمارٹ ہو جائیں گے۔ اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ کسی ہماری چھوٹی سی بات سے اگر کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے، ہماری چھوٹی سی بات سے کسی کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، ہو سکتا ہے ہماری اس بات سے کسی کی زندگی میں آسانی آ جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کے لیے یہ بات سکھ کا ذریعہ بنے۔ تھینکس، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔